رہے گا۔ جب آخری امام غیبت میں چلے گئے تو آپ جانتے ہیں کہ اس زمانے کے جو بادشاہ تھے وہ علماء کو اپنے بازاروں میں درباروں میں لانا بہت بڑا فخر سمجھتے تھے۔ بادشاہ کے دربار میں علماء بیٹھے ہیں، درباری ملا، تو یہ ایک عجیب لطف خدا بندی ہے کہ جہاں دشمن اہل بیت ہوتا ہے وہاں محب علی بھی موجود ہوتا ہے۔ تو ایک دن بادشاہ وقت نے پوچھ لیا کہ اے دربار کے علماء بتاؤ مریم افضل ہے یا فاطمہ افضل ہے؟ سیدہ افضل ہے یا مریم افضل ہے؟ تو علماء نے وقت مانگ لیا کہ ہمیں کچھ وقت دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ اگر دلیل کے بغیر کلام کرو گے، گفتگو کرو گے تو تمہارا سر جدا کر دیا جائے گا۔ سمجھ آ رہی ہے؟ ماشاءاللہ۔ دوسرے دن جب علماء آئے تو انہوں نے کہا بادشاہ سلامت، ہمارے پاس دلیل ہے کہ سیدہ سے افضل ہے مریم۔ کیا دلیل کیا ہے؟ کہ ہمارے پاس دو دلیلیں۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ اللہ نے مریم کی طہارت کا اعلان کیا ہے۔ ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین۔ اللہ نے مریم کی طہارت کا باقاعدہ قرآن میں اعلان کیا۔ یہ سب بولتے رہیں گے تو پڑھنا شروع کر دوں گا۔ ماشاءاللہ۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ مریم کی طہارت کا قرآن نے اعلان کیا۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ مریم کے نام پہ پورے قرآن میں اللہ نے باقاعدہ سورہ نازل کر دی۔ یہ ہمارے پاس دو دلیلیں ہیں۔ بیچ میں بیٹھے تھے علی والے، فوراً کھڑے ہوئے۔ جہاں ڈر ہو وہاں علی والا نہیں ہوتا۔ کھڑے ہوئے اور دیکھ کر کہا بادشاہ سلامت، یہ آپ کے دسترخوان کی ہڈیاں چوس کر بننے والے کیا بات کر رہی ہیں؟ جو یہ کہہ رہی ہیں کہ مریم افضل ہے، یہ تو زمین و آسمان کا فرق ہے۔ کہاں مریم، کہاں سیدہ؟ بادشاہ نے تلوار نیام سے نکالی، سامنے رکھ دی، کہا اگر دلیل پیش نہیں کرے گا تو تیرے سر جدا کر دوں گا۔ وہ سرونی والے امام کا ماننے والا اور اس کے پاس دلیل نہ ہو، کہا بادشاہ سلامت میرے پاس ایک نہیں کئی دلیلیں، کہا پیش کرو۔ کہا انہوں نے دلیل یہ پیش کی ہے کہ ہمارے پاس یہ دلیل ہے کہ جناب مریم کی طہارت کا اعلان کس نے کیا؟ قرآن نے کیا۔ کہا مریم کی طہارت کے وقت اللہ نے ایک مرتبہ طاہرہ کہا اور بطول کی طہارت کے وقت اللہ نے دو مرتبہ طاہرہ کہا۔ کیا دلیل ہے؟ فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم رجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ علیہ محمد۔ کہا تیرے پاس دوسری دلیل کیا ہے؟ اب وہ چل رہا ہے۔ کہا ابھی تشفی نہیں ہوئی تو میں اور عرض کرتا ہوں، اور دلیل دیتا ہوں۔ کہا کیا دلیل ہے؟ کہا مریم کا نام پہ ایک سورہ قرآن میں ہے، زہرا کے نام پہ دو سورہ قرآن میں ہے۔ ایک سورہ کوثر اور ایک رات کو میں عرض کر چکا ہوں سورہ حل عطا، سورہ انسان۔ پھر آگے بڑھا والی والا، کہا ابھی تشفی نہیں ہوئی تو اور سن لے بادشاہ، مریم کا ایک بیٹا معصوم ہے، زہرا کے 11 بیٹے معصوم ہیں۔ واہ واہ واہ۔ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے نام پر بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی سبحان اللہ۔ کیا کہیں؟ ابھی بھی تشفی نہیں ہوئی بادشاہ سلامت، تو سن، زہرا
مریم کے ایک بیٹے کو بھی شہادت نصیب نہیں ہوئی، یہ پورا گھرانہ ہی شہید ہے۔ کہ ابھی بھی پھر تشفی نہیں ہوئی تو پھر اس معاملے کو چھوڑ دے، فیصلہ ہوگا۔ کب ہوگا؟ جب مریم کا بیٹا عرش سے لہے گا، جب مریم کا بیٹا چوتھے آسمان سے اترے گا اور زہرا کا بیٹا نماز پڑھائے گا۔ جو جس کے پیچھے نماز پڑھے گا دیکھ لینا وہ آپشنل ہے۔ سر وقت مل کر آواز بلند کریں۔ سارے ذکر آواز بلند صلوات پڑھیں گے۔ میں نے آپ کی والی بلند خدمت میں سورہ واقعہ جو مشہور سورہ جو آپ تمام حضرات ہر شب کو پڑھتے ہوں گے، کیونکہ یہ اللہ کا کلام، وہ ذات جس کو اللہ نے مدینۃ الحکمت بنا کے بھیجا ہے، سبحان اللہ، اس کے قلب پہ قرآن نازل کیا، اور کوئی ایسی چیز نہیں جس کا حل قرآن میں بیان اللہ نے نہ کیا۔ فرمایا اگر غربت دور کرنا چاہتے ہو تو سورہ واقعہ تلاوت کیا، اگر مصیبت کو دور کرنا چاہتے ہو تو کثرت کے ساتھ سورہ توحید کو تلاوت کیا کرو، ماشاءاللہ، اور اگر کہیں فتح چاہتے ہو تو یاسین کو زیادہ پڑھا کرو۔ ماشاءاللہ، یعنی کوئی ایسی چیز نہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں پیش نہ کیا ہو۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، کوئی شے ایسی نہیں جس کا ذکر اللہ نے قرآن میں نہ کیا ہو۔ اور کیا عظیم جملے ہیں کہ خالق قسم اٹھا رہا ہے۔ 86 قسمیں پورے قرآن میں اٹھائی گئی، اللہ، 8 قسمیں ایسی ہیں جو میں نے عرض کیا، فلا اقسم کے ساتھ 3 قسمیں ہیں، اقسم کے ساتھ 5 قسمیں ہیں، 8 قسمیں اس طریقے سے اٹھائی گئی۔ اب بیٹے یہ بعد میں اکٹھی کر لیں گے، یہ بعد میں کر لیں گے انشاءاللہ۔ یہ بیچ سے کافی یہ پڑے ہیں اور تصویر کے ٹوٹ کے یہ شاید تصویر اس کے دانے پڑے ہیں۔ صلوات مل کر آواز بلند پڑھیں گے۔ توجہ ہے نا؟ ماشاءاللہ، فلا اقسم بمواقع النجوم، اللہ قسم اٹھا رہا ہے کہ مجھے قسم ہے اس ڈیوڑی کی جس پہ ستارے نازل ہوتے ہیں۔ اور کیا کمال ہے، میں کیا عرض کروں، خود خدا نے جواب دے دیا۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، مجھے قسم ہے اس جگہ کی جہاں ستارے بولو گنا نازل ہوتے ہیں۔ آگے خود کہہ دیا وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اللہ خود کہہ رہا ہے اگر تم سمجھو تو یہ بہت بڑی قسم ہے۔ یہ عید ہے، روایت نہیں ہے، اگر تم سمجھو تو یہ عید، یہ قسم بہت بڑی قسم۔ قبلہ قسم کب اٹھائی جاتی ہے؟ توجہ ہے نا؟ قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ ریزن، سبب، وجہ، علت کیا ہے؟ کسی کو یقین دلانا ہو، یقین نہ آ رہا ہو تو پھر بولتے رہیے قسم اٹھاتے ہیں نا۔ کسی کو یقین نہ آ رہا ہو تو وہ کہتا ہے جی قسم اٹھاؤ۔ قسم اٹھانے سے اسے کیا ہوتا ہے؟ یقین آتا ہے۔ کیا مقام زہرا ہے، کیا عزت زہرا ہے۔ جب انسان قسم اٹھاتا ہے تو خدا کی قسم اٹھا کے یقین دلاتا ہے، اور جب خدا کسی کو یقین دلاتا ہے تو چوکھٹ زہرا کی قسم اٹھاتا ہے۔ فلا اقسم بمواقع النجوم، 2 مقام پہ ستارہ نازل ہوا۔ کتنے مقام پہ؟ 2۔ ایک علی کی ولایت پہ اور ایک سیدہ کے عقد پہ نازل۔ کیا مقام زہرا ہے، کیا عزت زہرا ہے، کیا رتبہ ہے سیدہ کا۔ رات کو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مقام زہرا سمجھنا ہے تو اب اس قرآن کو سمجھو۔ جب تک قرآن سمجھ میں نہیں آئے گا مقام زہرا سمجھ میں، میری طرف توجہ رہے۔ ذرا آگے آگے صلوات پڑھتے ہوئے جو پیچھے بیٹھے آگے آگے آتے ہیں تاکہ ماحول بن جائے۔
اللهم صل علی محمد نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، 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 زندہ یزیدیت، بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ اللہ زہرا کی چوکھٹ کی قسم اٹھا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ اگر وَإِنَّهُ لفظ اِنَّا اَنَّا کا اَنَّا لَكِنَّا لَيْتَ لَعَلَّا یہ وہ حروف ہیں جہاں شک ہو وہاں شک کو یقین میں بدلنے کے لیے آتے ہیں۔ یعنی لفظ اِنَّا یقین میں، اِنَّا اَنَّا جیسے آپ کیا کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اور یہ مؤذن بیٹھے ہیں کافی، یہ بھی ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ کلمے میں پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کیا پڑھتے ہیں محمد رسول، اور آذان میں کیا پڑھتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اس انا کی وجہ سے، کیونکہ یہ انا افعال ناقصہ میں سے ہے اور اس کا اسم جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے۔ سلوات مل کر بآواز بلند پڑھیں۔ تو جہاں انا انا کا انا لکنا لیتا لالا یہ چھ حروف آئیں وہاں شک کو دور کرنے کے لیے آتا ہے۔ کیا مقام زہرا ہے، کیا عزت زہرا ہے کہ سیدہ کی دیوڑی عرش سے بھی بلند ہے، عرش سے بھی، میں دلیل دے رہا ہوں کہ عرش پہ کون رہتی ہے؟ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، سارے فرشتے رہتے ہیں کہ نہیں؟ بولو بھائی۔ اور در زہرا پہ چوکھٹ زہرا پہ کون رہتا ہے؟ ابو ذر، کمبر، سلیمان، فضہ۔ عزت زہرا کی قسم مجھے کہیں نہیں آپ دکھائیں گے کہ کبھی کمبر نے کہا ہو، کبھی سلیمان نے کہا ہو کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں عرش پہ جاتا ہوں۔ کبھی کمبر نے، کبھی فضہ نے، کبھی بھی سلیمان نے نہیں کہا کہ مجھے اجازت دے میں عرش پہ جاتا ہوں۔ جب بھی آئے عرش والے کبھی مسکین بن کے آتے، کبھی یتیم بن کے آتے، کبھی اسیر بن کے آتے۔ مقام زہرا کو سمجھو، جس دروازے پہ فرشتے بھکاری بن کے آئے اسی دروازے کو زہرا کا دروازہ کہتے ہیں۔ سبحان اللہ، مقام زہرا سمجھے کیا رتبہ ہے سیدہ، کیا عزت ہے سیدہ۔ خدا کا ہے اللہ پہچانا جائے رسول سے۔ پورے قرآن میں جہاں بھی اللہ کا ذکر یا تعارف ہوا ہے تو اللہ نے اپنے تعارف کے لیے اپنے حبیب کو پیش کیا۔ وہ اللہ جس نے اپنے حبیب کو بھیجا، یعنی رسول تعارف بن رہا ہے۔ بولو بھائی خدا کا، لیکن جب مقام زہرا ہے رسول اللہ کا تعارف ہے اور زہرا رسول کا تعارف ہے۔ ابھی حدیث قصہ آپ نے پڑھی، آپ دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں اور ہر شب جمعہ پڑھتے ہیں کہ جب یہ 14 یعنی 5 چادر میں آئے ہیں تو اس وقت مجھے بتائیے سائل کرنے والا، سوال کرنے والا کون ہے؟ بولو بھائی ماشاءاللہ، یہ کون ہے؟ جبریل ہے نا، جو کبھی لباس لے کے آتا ہے، کبھی کھانے لے کے آتا ہے، اور وہ پوچھ رہا ہے مانگتا کل کسا، چادر کے نیچے ہے کون؟ بھئی چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کہہ دیتا اس میں محمد ہے، اس میں علی ہے، اس میں حسن ہے، حسین ہے، یعنی اس میں محمد ہے، محمد کا داماد ہے، محمد کے نواسے ہیں، محمد کی بیٹی ہے۔ اگر یہ کہہ دیتا اللہ تو کوئی کہہ سکتا تھا کہ محمد تو تھا، لیکن محمد کا داماد کوئی اور تھا، علی نہیں تھا۔
محمد کی بیٹی تھی لیکن فاطمہ نہیں تھی. قلم توڑ دیا توحید نے یہ کہتے کہ ہم فاطمہ تو اس میں فاطمہ ہے, اس میں فاطمہ کا باپ ہے, اس میں فاطمہ کا شوہر ہے, اس میں فاطمہ کا یہ بچے ہیں. کیا کمال ہے. اب مجھے ایمان سے بتائیے, بہت توجہ. یہاں میرا بھائی آ جائے جو مجھ سے تقریباً 4 سال بڑا ہے, اگرچہ وہ مجھ سے بڑا ہے لیکن اس کا تعارف کیا ہوگا؟ یہ مبشر نقوی کا بھائی ہے کہ نہیں؟ تعارف جو معاشرے میں زیادہ پہچانا جائے, چھوٹے بڑے کی بات نہیں, معاشرے میں جس کا زیادہ ذکر ہو اس کے ذریعے تعارف کروایا جاتا ہے. اب تعارف کہاں ہو رہا ہے؟ میری طرف توجہ ہے, لوگ تو آتے نہیں. تعارف کہاں ہو رہا ہے بھائی؟ عرش پہ ہو رہا ہے نا. بولو کہاں ہو رہا ہے؟ فرشتے عرش سے پوچھ رہے ہیں, عرش پہ پوچھ رہے ہیں نا. یہ ہے میرے خالق, بتا اس میں کون ہے؟ تو اللہ کیا کہہ رہا ہے عرش والوں کو؟ ہم فاطمہ تو, اس میں فاطمہ, فاطمہ کا باپ ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, فاطمہ کے بچے ہیں. تو پتہ چلا کہ عرش والے اس گھرانے کو فاطمہ کے نام سے پہچانتے ہیں. ہم فاطمہ تو, اس میں فاطمہ ہے, فاطمہ کا شوہر ہے, فاطمہ کے بچے ہیں. کیا مقام زہرا ہے, کون بیان کر سکتا ہے سیدہ کے ذکر کو. اب غور فرمائیے, اس جملے پہ غور فرمائیے گا. اب نبی کے میں فضائل بیان کروں تو خدا کا وہ کاغذ ختم ہو جائیں, کلمے ختم ہو جائیں, فضائل رسالت ختم نہ ہو, لیکن مقام سیدہ سمجھیے, مقام زہرا کو سمجھیے کہ اب جب رسول اعظم کا تعارف ہوا تو سب سے بڑا تعارف ہے کہ یہ صرف فاطمہ کا باپ ہے, یہ فاطمہ کا باپ ہے. اب اور فرمائیے, علی کے فضائل بیان کرنے لگ جاؤ. تو رات کو بھی میں نے عرض کیا تھا کہ رسول اعظم نے فرمایا کلمے ختم ہو جائے, پوری کائنات کے درخت کلمے بن جائیں اور سمندر سیاہی بن جائیں, درخت کلمے بن جائیں, سمندر سیاہی بن جائیں, ساتواں آسمان کاغذ بن جائیں, جن لوگوں سے لکھنے لگ جائیں. علی کے فضائل بیان نہیں کر سکتے, لیکن جب مقام زہرا ہے, کیا تعارف ہو رہا ہے کہ یہ فاطمہ کا شوہر ہے. بس حسنین کے فضائل بیان کرو, تمہاری زبانیں ختم کر سکتی ہیں حسنین کی فضائل ختم, لیکن کیا مقام زہرا ہے. فرمایا یہ زہرا کے بچے, یہ حسن اور حسین, کیا عزت ہے, کیا مقام ہے, کیا رتبہ ہے سیدہ کا. کون سمجھ سکتا ہے سیدہ کے مقام کو اور عزت زہرا کی قسم. اب مجھے بتائیے پوچھنے والا کون تھا, اس میں کون ہے؟ کس نے پوچھا؟ جبریل نے پوچھا نا بھائی, بولو جبریل. فرشتے نے پوچھا اس میں کون ہے؟ جبریل جو ہر روز آتا ہے, کبھی درزی بن کے آتا ہے, کبھی لباس بن لے کے آتا ہے, لیکن پوچھ رہا ہے بھئی ہر روز استفہام جہالت کو ظاہر نہیں کرتا. استفہام سوال کرنا ضروری نہیں ہوتا کہ جہالت کو دور کرنے کے لیے. استفہام سوال کرنا ضروری نہیں کہ استفہام کو دور کرنے کے لیے آئے. جیسا کہ قرآن نے مثال بھی دی کہ اللہ پوچھ رہا ہے موسیٰ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ ما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ میرے ہاتھ میں بس عصا ہے, بات ختم ہو جاتی. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ لیکن یہاں ہمیں قرآن بتا رہا ہے کہ جس سے جو محبت کرتا ہے نا اس سے پوچھو تو وہ تنہا اس کا نام نہیں لیتا, تنہا اس کا نام نہیں لیتا, بلکہ جتنے اس کے اندر اس کے فضائل چھپے ہوتے ہیں وہ فضائل کو ظاہر کرتا ہے. اس لیے تو اللہ نے پوچھا ما تلک بیمینک یا موسیٰ, اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو کہنا صرف یہ چاہیے تھا کہ یہ عصا ہے. لیکن کیا کمال ہے, جناب حضرت موسیٰ نے کہا میرے اللہ
یہ وہ ہے کہ جس کے ذریعے میں بھیڑوں کو بھی کبھی چرا لیتا ہوں، کبھی اس کی سواری بھی بنا لیتا ہوں، کبھی اس کی سواری بھی بنا لیتا ہوں، کبھی بھیڑوں کو بھی ہانک لیتا ہوں۔ بہت تعریف کرتے گئے۔ بھئی تعجب آتا ہے، جبریل پوچھ رہا ہے کہ اس میں کون ہے؟ تو جبریل سمجھتا تھا، اور جبریل کے ذہن میں فضائل اہل بیت، فضائل سیدہ اللہ سے سننے کی خواہش پیدا ہوئی۔ اللہ سے سننے کی، سبحان اللہ، اللہ سے خواہش پیدا ہوئی کہ میں آج اللہ کی زبان سے اللہ سے سنوں کہ ان کے فضائل کیا ہے۔ سبحان اللہ، اور اللہ نے کیا فضائل سنائے، کیا کمال ہے۔ پورے قرآن میں مجھے کہیں پہ دکھاؤ کہ اللہ نے اپنی عزت کی قسم اٹھائی۔ بجا رہے ہیں کہ نہیں؟ پورے قرآن میں کہیں دکھا دو کہ اللہ نے اپنی عزت کی قسم اٹھائی ہو۔ یہ بہت گھرانا ہے کہ جس کے تعارف کے لیے اللہ نے کیا کہا، عزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، انی ما خلقت سماء مبنیۃ بلا زمدیۃ بلا قمر منیر۔ بہت توجہ، یہاں رکنا چاہوں گا۔ ماں اس لیے یہاں پہ عزت جلال کی قسم کہہ کے صرف اور صرف فرشتوں ان کو نہیں کہا جو عرش پہ بیٹھے تھے۔ فضائل سنانا چاہ رہا ہے نا اللہ، تو صرف ان کو نہیں خطاب کیا۔ ما خلقت سماء مبنیہ، جو بھی میں نے بنایا ہے، اے میرے زمین و آسمان کے فرشتوں، مجھے اپنی عزت کی قسم، مجھے اپنے جلال کی قسم، انی ما خلقت السماء مبنیۃ ولا زمدیۃ ولا قمر منیر ولا شمس مضیۃ ولا فلک یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری۔ میں کچھ نہ بناتا، اگر بنایا ہے تو انہی پانچ کے لیے بنایا ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا اور مقام زہرا اللہ نے بتایا کیا مقام ہے۔ سیدہ کا مقام دیکھیے، حسین کے مزاج سے آپ کون واقف نہیں ہیں۔ جب سرکار آئے بہت توجہ، پوچھا کب کہ جب حسن آئے جبریل نے نہیں پوچھا، حسین آئے جبریل نے نہیں پوچھا، مولا آئے نہیں پوچھا، جیسے سیدہ آئی، سیدہ کا نور ان نوروں پر بھی اتنا غالب کہ فرشتوں کی آنکھیں چندھیا گئیں، سوال کرنا پڑا۔ اور جب مقام سیدہ ہے کہ حسین کے مزاج سے تو تم واقف ہو کہ حسین جب آنا چاہتا ہے تو مسجد نبوی کیوں نہ ہو، خدا کا گھر ہی کیوں نہ ہو، نانے کی پشتی کیوں نہ ہو، حالت نماز ہی کیوں نہ ہو، حسین نہیں پوچھتا۔ حسین نے کسی روایت میں دکھاؤ کہ حسین نے پوچھا کہ نانا اجازت ہے آپ نماز پڑھیں، میں آپ کی پشت پہ سوار ہو جاؤں؟ سمجھ آ رہی ہے ضرور کہ نہیں؟ کیا کسی ضعیف روایت میں دکھاؤ کہ جناب حسن مجتبی آئے، اجازت لی۔ حسین علیہ السلام اور حسن اور حسین دونوں نانا کی پشت پہ سوار ہوتے رہے ہیں، دنیا نے دیکھا، لیکن کوئی یہ روایت نہیں ملتی کہ کبھی بھی حسن اور حسین نے نانا سے اجازت لے کر سوار ہوئے ہو۔ لیکن یہ واحد چادر سیدہ ہے کہ جہاں حسین بھی رک کر کہہ رہے اماں اجازت ہے، اجازت ہے، تو بتا دیا نا۔ یہ تو پورا گھرانہ وہ ہے نا جو اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں چلتا۔ تو اللہ نے بھی بتا دیا نا کہ میرے نبی کی مسجد اور ہوتی ہے اور زہرا کی چادر اور ہوتی ہے۔ سیدہ بھی کی چادر وہ ہے کہ جہاں حسین کو بھی اجازت لینی پڑتی، حسن کو بھی اجازت لینی پڑتی، علی کو بھی اجازت لینی پڑتی،
رات کو میں نے بتایا تھا کہ سیدہ ہے علی کا کف، علی کف ہے سیدہ کے۔ کف کا معنی کیا ہوتا ہے؟ برابر۔ اتنے فضائل رکھنے کے باوجود بھی علی سیدہ سے افضل نہیں ہے۔ علی مولا سیدہ سے افضل نہیں ہے۔ مقام زہرا سمجھو، مقام سیدہ سمجھو، کیا رتبہ ہے سیدہ کا۔ لوگ کہتے ہیں، ہم پہ اعتراض کرتے ہیں کہ شیعہ نے حیدر کرار کہتے ہیں کہ یہ معصومین علیہ السلام انبیاء سے ان ہستیوں کو افضل مانتے ہیں۔ بھئی ہم کیسے نہ مانیں؟ جناب نوح نے 950 سال تبلیغ کی۔ سمجھ آ رہی ہے؟ کتنے سال تبلیغ کی؟ 950 سال تبلیغ کی۔ کس نے؟ جناب نوح نے۔ یعنی انبیاء نے اتنی تبلیغیں کہ آروں کے نیچے آروں سے کٹ گئے، بہت مسائل بیان کیے، بہت مسائل برداشت کیے، لیکن جناب نوح علیہ السلام کتنی تبلیغ کی؟ 950 سال، کوئی کم عرصہ نہیں ہے۔ اتنی تبلیغ کی کہ تنگ آ گئے، باقاعدہ دعا مانگ، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، میرے اللہ میں پتھر کھا کھا کے تنگ آ چکا ہوں، کوئی کافر زمین پہ نہ چھوڑ۔ ان قومی، میں اپنی قوم کو دعوت لیل و نہار، میں نے دن کو بھی پکارا، میں نے رات کو بھی پکارا۔ اس جملے پہ وہی توجہ کریں گے جو مجالس سنتے رہتے ہیں۔ آپ کی سماعتوں کے لیے ایک جملہ دے رہا ہوں، میں توجہ اس جملے پر۔ نبی نے اپنے پتھر کھانے پہ کی شکایت نہیں کی، پتھر کھانے کی شکایت نہیں کی۔ انی دعوت لیل و نہار، میں ان کو دن کو بھی پکارتا تھا، میں ان کو رات کو بھی پکارتا تھا، لیکن میرے مالک مجھے افسوس اس بات کا ہے، پتھر کھانے کا نہیں، ان کے بھاگنے پہ افسوس ہے۔ اب تعجب آتا ہے مسلمانوں، انبیاء کوئی بھی معصوم ہو تو وہ خدا کی دعوت پہ پریشان نہیں ہوتا، رسول کو چھوڑ کے بھاگنے پہ پریشان ہوتا ہے۔ بہت توجہ۔ اب کتنے بندے مسلمان ہوئے جناب نوح کے؟ 80 بندے، ایک روایت ہے 88 بندے، ایک روایت ہے 80 بندے، ایک روایت ہے 8 بندے۔ 950 سال تبلیغ کی۔ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ اہل بیت کے گھرانے کو انبیاء سے افضل سمجھتے ہیں۔ بھئی ہم کیسے نہ سمجھیں؟ سیدہ کی چادر ایک رات یہودی کے گھر میں علی نے رکھی، رحم کے طور پر، گروی کے طور پہ۔ یہ علامہ اختر عباس صاحب یہ روایت پڑھ رہے تھے، اس وقت ہم طالب علم تھے جامعہ میں، ان کی زبان سے یہ جملہ سنا۔ ایک یہودی کے گھر میں علی نے جو یہ چادر زہرا رکھی، جب آدھی رات کو اس کی بیوی اس کمرے میں گئی جہاں چادر تطہیر پڑی تھی، تو کیا دیکھا؟ ہر چادر کے اس دھاگے سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں، اور نور کی شعاعیں عرش پہ آ رہی ہیں، جا رہی ہیں۔ وہ آدھی رات کو اٹھی، پہلے تو حیران ہو کہ میں سوئی تھی تو رات ہے، یہ تو ہمارے گھر میں دن ہے، ہمارے گھر میں سوئی تھی تو رات ہے، یہ تو دن ہو گیا۔ جب اس نے کمرے کی طرف دیکھا تو کمرے میں عرش سے مخلوق آ بھی رہی ہے، جا بھی رہی ہے، نور ہی نور نکل رہا ہے۔ تمام اپنے گھرانے کو بلایا، یہودیوں کو۔ علامہ اختر عباس صاحب پڑھ رہے تھے کہ سیدہ کی چادر کا معجزہ دیکھ کر 700 گھرانہ یہودیوں کا مسلمان ہو گیا۔ 700 سلام اللہ علیہ کے نام پر بلند کر صلوات۔ ام الحسن والحسین زوجہ امیر المومنین حجاب اللہ، اطرت اللہ، بنت محمد
محمد کی ذات پر بلند سے بلند کر سلام مقام زہرا سمجھو، سیدہ کی عظمت سمجھو، کون سمجھے؟ مریم کے پاس جنت کے کھانے آتے رہے، یقیناً آتے رہے، کھاتی رہی بیوی۔ قرآن کہتا ہے وَكَفَّلَهَا زکریا، جناب زکریا نے جناب مریم کی کفالت کی اور ان کے پاس جنت کے کھانے آتے تھے۔ جناب حضرت زکریا باہر سے تالے لگاتے جاتے، جناب مریم کو اندر چھوڑتے، باہر سے تالا لگا ہوتا۔ جب آتے تو بی بی کے پاس پھل پڑے ہوتے تھے، بی بی کے پاس پھل پڑے ہوتے۔ خالق نے اپنی بطول کی عصمت کو بچانے کا انتظام کیسا کیا کہ موسم ہوتا گرمی کا، پھل ہوتے سردی کے، موسم ہوتا گرمی کا، پھل سردی کے ہوتے۔ جناب زکریا آ کے پوچھتے انا لاکی حاضر، یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو جناب حضرت مریم کہتی ہوا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ لیکن پڑھو تفسیریں اور اٹھاؤ قرآن کہ جب بی بی سے اللہ نے کام لے لیا اس وقت کے بعد جنت سے کبھی کھانا نہ آیا۔ جب جناب حضرت عیسیٰ کی ولادت ہو گئی، ولادت کے بعد آپ جانتے ہیں، تمام خواتین میری مائیں بہنیں بیٹھی ہوئے ہیں، وہ جانتی ہیں کہ جب ولادت کے بعد خاتون کو بھوک بہت لگتی ہے۔ بچے کی ولادت کے بعد خاتون کو نیچرلی طور پہ بھوک بہت لگتی ہے۔ جب جناب عیسیٰ کی ولادت ہو گئی تو اب کیونکہ وہی کھانے کا وقت تھا، بار بار بیوی عرش پہ دیکھ رہی ہے، اوپر آسمان کی طرف دیکھ رہی ہے، شاید کھانا آئے۔ فوراً جواب آیا اور کہا بھی سی کہ میرے اللہ آج کھانا نہیں آیا، کہا اب کبھی بھی نہیں آئے گا، اب کبھی بھی نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کہ جو کام ہم نے لینا تھا وہ لے لیا، جو کام ہم نے لینا تھا وہ لے لیا، اب کام ہو چکا تو اب کھانا نہیں آئے گا۔ البتہ میں کریم ہوں، دسمبر کا مہینہ تھا نا، فرمایا اسی لئے کہ میری ذنہ خلطے حتی تو ساکت الہی رتبت جلیہ، یہ تو تیرے پاس کھجور ہے نا، اگرچہ یہ موسم نہیں ہے، سمر آور بھی نہیں ہے، ہلانا تیرا کام ہے، ہلانا تیرا کام ہے، کھجوروں کو پیدا کرنا میرا کام ہے۔ دسمبر کے مہینے میں بطول نے ہلایا، تازہ کھرمے پیدا ہوئے، لیکن اسی وقت تک اس کے بعد مجھے نہیں دکھا سکتے کہ کبھی کھانا آیا ہو۔ یہ زہرا کا گھر ہے۔ ایک دن میرے مولا علی علیہ السلام 3 دن فاقہ ہے گھر میں، گھر سے نکلے، کہیں سے 2 درہم مولا نے ادھار دیا، وہ درہم 2 لے کے آ رہے تھے، ابن اسود ساتھ راستے میں ملا، کہا ابن اسود بتاؤ کیا پرابلم ہے؟ سر جھکا ہوا ہے، پریشانی کے آثار ہیں، سر جھکا ہوا ہے۔ کہا مولا 3 دن سے بھوکا ہوں، گھر میں فاقہ ہے۔ اب ذرا سمجھو ہمارے درمیان کون ہے ایسا؟ وہی علی نے درہم اس کو دے دیے اور کہا جاؤ اپنے بچوں کے کھانے کا انتظام کرو، اور میرے مولا علی سیدھا آگے بارگاہ رسالت میں بیٹھ گئے۔ میرے مولا رسول اعظم کے ارشادات سنتے رہے، جب تمام صحابہ جانے لگے تو فرمایا یا علی آج میں نے آپ کے گھر کھانا کھانا ہے، اور علی کے گھر 3 دن سے فاقہ ہے، گھر میں کچھ بھی نہیں، لیکن مقام زہرا دیکھیے کہ جیسے ہی سید الانبیاء نے کہا میں نے آج آپ کے گھر جانا ہے، کھانا تیرے ساتھ کھانا ہے، آئے دروازہ پہ دق الباب ہوا، دروازہ سیدہ نے کھولا، کہا زہرا بیٹی آج میرا کھانا آپ کے پاس ہے۔ سمجھا رہی ضرور نہیں؟ اسے کہتے ہیں زہرا، وقت کی کوئی قید نہیں، جب مانگے جس وقت مانگے
اب علی اور مولا رسول اعظم باتوں میں مشغول ہیں. ادھر سیدہ نے مصلی بچھایا اور مصلی بچھا کر کہا میرے خالق تیرا نبی میرے گھر میں مہمان ہے. ابھی دعائے سہرا کے ہاتھ نیچے ہٹے کہ فوراً ہی دسترخوان پہ کھانا آ گیا. رسول اعظم پوچھ رہے ہیں وہی لفظ کہ انا لگے حاضر یہ کھانا کہاں سے آیا؟ تو وہی جملے ہو من عند اللہ، بابا یہ اللہ کی طرف سے یہ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف سے آیا. کون سمجھے، کون پہچانے سیدہ کو؟ خدا گواہ ہے 1400 سال سے ہم یہی تو کہہ رہے ہیں کاش دنیا سیدہ کو سمجھے. آج ہم یہاں صف عصا بچھا کے نہ بیٹھتے. میرے سر پہ قرآن رکھو، آزاد رہو، دل خون کے آنسو روتا ہے. واحد مظلومہ ہے رسول کی بیٹی زہرا. آزاد رہو کتنے نبی گزرے ہیں، کسی نبی کی بیٹی کو آزاد رہو تازیانے نہیں لگے. کسی نبی کی بیٹی کو ابھی رو رہے تھے نا کہ بی بی، رات کو بھی میں نے عرض کیا تھا نا کہ بابا کی قبر پہ جا کے کہتی ہے بابا جس ہاتھ سے میں تسبیح کرتی تھی میرا زخمی ہو گیا ہے. اللہ اکبر. حضرت خدا گواہ ہے جناب حسن ساری زندگی اس گلی سے نہیں گزرتے تھے کہ جس گلی میں کلفت کا گھر تھا. پوچھا بھی کیا، کہا اس گلی میں اس کا گھر ہے جس نے میری ماں کو تماچا مارا تھا. اللہ اکبر. آپ کے آنسو ہمارے زہرا میں محفوظ ہیں. اللہ تعالیٰ خدا گواہ ہے میرے سر پہ قرآن رکھو. 18 سال کی بھی ضعیفہ ہوتی ہے؟ 18 سال کی کوئی خاتون ضعیفہ ہوتی ہے؟ لیکن میرے سر پہ قرآن رکھو. آزاد رہو جب بابا کی مسجد میں کھڑے ہو کر 3 گھنٹے خطبہ دیا ہے نا، اور خطبے کے بعد اس کمینے نے کہا ہے نا کہ جب مجھے کوئی سند دکھا، اس کمینے نے سند کے ٹکڑے کیے ہیں اور صرف ٹکڑے نہیں کیے، نجس زبان سے اس نے تھوکا ہے. میری آنکھیں نہ ہوتی میں نہ پڑھتا. منبر کی قسم اس کمینے نے ایسی گستاخی کی ہے اور بی بی کی سند کو زمین پہ پھینکا ہے کہ بی بی نے سند اکٹھی کی ہے. بی بی کے سر کے بال سفید ہو گئے. اللہ اکبر. بس زیادہ رہو جب بنی ہاشم کی بیویوں کے ساتھ بی بی گھر پہنچی ہے نا، اتنی ضعیفہ ہو گئی تھی. علامہ ظفر حسن امروی نے لکھا جب گھر پہنچی ہے نا، اپنی مسند پہ بیٹھنے لگی نا، تو بی بی زینب نے کہا اے ضعیفہ میری ماں کی مسند پہ نہ بیٹھ. اے ضعیفہ میری ماں کی مسند پہ نہ بیٹھ. آزادہ زہرا نے کہا زینب پہچان، میں ضعیفہ نہیں ہوں، میں تیری ماں زہرا ہوں. کامت سر بھی سفید ہو گیا، کمر جھک گئی ہے. 3 گھنٹے میں آزاد بی بی نے کہا ہوگا زینب 9 گھنٹے ہوں گے. شرابی کا دربار ہوگا، تیرے سامنے شراب پی رہا ہو. اللہ اکبر. بس آزاد بڑا مشکل وقت گزارا ہے بابا کی شہادت کے بعد. زہرا نے کبھی عزدر حسنین کی بازو پکڑتی، بیت الحسن علی نے جو بنا کے دیا تھا سارا دن بیٹھ کے روتی. دوپہر کو علی واپس لے آتے، پھر بی بی چلی جاتی. خدا گواہ ہے ایک دن گئے ہیں تو ظالموں نے وہ بیت الحسن بھی گرا دیا. اللہ اکبر. ایک راوی کہتا ہے جو حج پہ گئے ہیں وہ جانتے ہیں کہ میں نے دیکھا ایک سیاہ برقعے والی بی بی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے لے کر جناب حمزہ کی قبر پہ بیٹھ کر بین کر کر کے رو رہی ہے. دور سے میں نے دیکھا، میں قریب پہنچا تو میں نے دیکھا یہ تو رسول کی بیٹی زہرا رو کے کہہ رہی
رہی تھی بابا اب تیری امت نہ مجھے دن کو رونے دیتی ہے نہ رات کو رونے دیتی ہے. بس ازادرو بہت روئی ہے زہرا, بہت روئی ہے زہرا. ازادارو ایک دن کہا اسما میرے قریب آؤ, میرے پاس بیٹھ جاؤ, باہر دروازے پہ بیٹھ جاؤ, جب تک میری تسبیح کی آواز آتی رہے گا سمجھنا جانا کہ زہرا زندہ ہے. جب میرے تسبیح کی آواز ختم ہو جائے تو سمجھ لینا زہرا بابا کے پاس چلی گئی ہے. بس ازادارو مولا آپ کی آنسو رومال زہرا میں محفوظ فرمائے, سیدہ کا پرسہ امام زمان کی بارگاہ میں منظور ہو. ازادارو ادھر سے حسین حسن اور حسین بھاگتے ہوئے آئے, اماں میری ماں ہے, اسما میری ماں کہاں ہے؟ کہا آپ کی ماں بستر بیماری پہ ہے. ازادارو جا کر گئے ہیں نا, ماں کے گلے لگے ہیں, کہا جاؤ حسن اور حسین جا کر نانا کی قبر پر دعا مانگ کے میری شفا کی دعا مانگ کے. ازادارو جیسے ہی حسن حسین چھوٹے چھوٹے امام سروں پہ ہیں, نانا کی مزار پہ آئے, ازادارو حسین نے 4 بین کیے ہیں, کہا نانا میں حسین ہوں. آواز نہیں آئی. کہا نانا میں وہ حسین ہوں جس کو مہر نبوت پہ سوار کرتا تھا. ازادارو آواز نہیں آئی. پھر حسین نے پھر کہا نانا میں وہ ہوں جس کی وجہ سے تو سجدے کو طول دیتا. ازادارو پھر بھی جواب نہیں آیا. پھر آخر نے کہا نانا میں نے کوئی ساری زندگی مدینے رہنا. بس ازادارو یہ جملہ آنا تھا کہ قبر سے آواز آئی حسین واپس چلے جاؤ یتیم ہو گئے. اب ماتم کے لیے تیار ہو جاؤ. بس ازادارو حسن اور حسین سر میں امامیں نہیں ہیں, بھاگ رہی ہیں. جب گھر آتے ہیں نا تو کہا اسما نے بچوں حسن حسین آپ کھانا کھا لیں. کھانے کا نام آیا. حسین نے کہا جن کی ماں مر جائے وہ بھی کھانا کھا لیں. بس ازادارو بی بی اسما اندر گئی تو بی بی زہرا کی آواز بند ہو چکی تھی. ازادارو میرے مولا کو اطلاع ملی, خدا گواہ ہے علی جیسا شجاع زمین پہ گر پڑے ہیں, اور کہا زہرا مجھے اکیلا چھوڑ دیا. بس ازادارو مولا آپ کو ہر غم سے محفوظ رکھے. جب علی آئے ہیں تو کیا دیکھا, سرہانے کے ساتھ وصیت نامہ لکھا ہوا تھا. 4 وصیتیں بی بی نے کی ہیں. کہا علی پہلی وصیت تو میری یہ ہے کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو نا تو مجھے معاف کرنا. دوسری میری وصیت یہ ہے کہ میرے بعد میرے یتیموں کو سختی سے کلام نہ کرنا. تیسری میری وصیت یہ ہے کہ جو میرے قاتل ہیں نا ان کو میرے جنازے میں شامل نہ کرنا. چوتھی میری وصیت یہ ہے میرا جنازہ رات کو اٹھانا. علی نے غسل دیا, غسل دے رہے تھے تو علی مولا جیسی ہستی اتنے شجاع کہ ایک مرتبہ چیخ نکلی, رو کر کہا زہرا مجھ سے چھپاتی رہی, تیری تو 4 پسلیاں ٹوٹی ہوئی ہے. اللہ اکبر. بس ازادارو علی نے غسل دیا, کفن پہنایا. جب بی بی کا لاشا تیار ہوئے, غسل بھی دیا, کفن بھی ہو گیا, تو اب علی نے آواز دی حسن اور حسین زینب و کلثوم آؤ ماں کو ودا کر لو, آؤ ماں کو مل لو, پھر قیامت کو ملو گے. ازادارو تاریخ لکھتی ہے 2 بچے آئے ہیں, 2 نہیں آئے. ازادارو حسن بھی آئے ہیں اور بی بی کلثوم بھی آئی ہے. نہ بی بی زینب آئی ہے نہ حسین آئی. ازادارو بی بی فضا کو کہا اے زینب فضا میری زینب کہاں ہے؟ کہا یا علی 4 مرتبہ مجھے کہا ہے, مجھے بابا سے شرم آتی ہے,
میں نے ماں کے لاشے پہ اپنے بال کھول کے رونا ہے، لیکن مجھے بابا سے شرم آتی ہے۔ میں کہوں بی بی زینب آج ماں کے لاشے پہ شرم کر رہی ہے، وہ کیسا زمانہ ہوگا جب شرابی شراب پیے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اساتذہ میرے مولا نے فرمایا شبیر حسین تو نے ماں کو نہیں ملنا، جب کہا نا تو نے ماں کو نہیں ملنا، اساتذہ حسین نے کہا نانا بابا میری ماں فخر مریم ہے، میں فخر عیسیٰ ہوں۔ جب میری ماں زندہ تھی، میں جب آتا تھا نا میری ماں دونوں باہیں پھیلا کے مجھے سینے لگاتی تھی، اب جب مجھے ماں نہیں بلائے گی میں نہیں آؤں گا۔ بس آزادہ یہ کہنا تھا، علی فرماتے ہیں کفن کے بعد کھلے دونوں ہاتھ کھلے، کہاں میرا تیرا ضربوں سے ذبح ہونے والا حسین، میرا پیاسا حسین، آج تجھے ماں گلے سے لگائے۔ میں کہوں میری مولا، اے میرے مولا حسین، جیسے ماں کے گلے سے لگ کے رو رہے تھے نا تو فوراً جبریل نے علی کا شانہ ہلایا، کہا خدا کہہ رہا ہے حسین کو اپنی ماں سے جدا کرو۔ میرے فرشتوں نے تسبیحیں چھوڑ دی ہے، انادر علی نے سینے سے لگایا، حسین کو ماں کے جنازے سے جدا کیا۔ میں کہوں مولا اس حوالے سے تو آپ خوش نصیب ہیں، آپ کو ماں کے جنازے سے بابا نے جدا کیا، اور